ویلکم بیک اے ٹی وی مارننگ ود فرا میں خوش آمدید. آج ہم مل رہے ہیں ہمارے معروف کارڈیولوجسٹ جن کا طریقہ علاج ہے بڑا یونیک سا ہے اور بہت سارے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. سو ہم آپ کو بتائیں گے کہ دل کے جو امراض ہیں اور اس کی پھر کیا احتیاطیں ہیں, کیا پرہیز ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ایک انوویٹیو ٹیکنیک ہے یا اپروچ ہے وہ کیا ہے. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر راجہ مہدی حسن. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ. ماشاء اللہ سے گولڈ میڈلسٹ کارڈیولوجسٹ, اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں, میں جہاں بھی پوسٹ رہا ہوں, لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے میں نے اپنا جاب سٹارٹ کی, وہیں پہ میں نے پوسٹ گریجویشن حاصل کی. پھر اس کے بعد میں چکوال آ گیا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ اپنی جو ایک ڈیوٹیز کے علاوہ آپ کی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اس میں نے لوگوں کو اویئر کیا ہارٹ ڈیزیز کے متعلق. ٹھیک ہے. مختلف میں نے سیمینارز کیے, سی پی آر میں نے لوگوں کو سکھایا, اور لیکچرز دیے یونیورسٹیز کالجز میں جا کے, بار ایسوسیشنز میں جا کے. پھر ان جتنی ایکسٹرا آرڈنری میرے جتنی بھی ان پہ مجھے کئی گولڈ میڈل ملے, اور ایکسٹرا آرڈنری مجھے وہ وہاں پہ رسپانس ملا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویسے تو رمضان مبارک کا یہ آخری عشرہ ہے, لیکن جو لوگ دل کے مریض ہیں, آپ کے خیال میں یہ عشرہ کم از کم ہر ایک چاہتا ہے کہ روزے ضرور رکھے, اگر نہیں بھی رکھے ہیں تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ جو بالکل روزے نہیں رکھ سکتے دل کے مریض, وہ کیسے پھر مینیج کریں اس ماہ مبارک, اس عشرہ مبارک کو؟ دیکھیں, ماہ رمضان جو ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ انسان کا ڈائریکٹ رابطہ اللہ میاں سے ہوتا ہے, وہ اس بندے کا اور اس کا ڈائریکٹ معاملہ ہوتا ہے. لیکن جہاں تک جو ہمارے کارڈیک پیشنٹس ہیں, جو دل کے مریض ہیں, وہ اگر دوائیوں کے اوپر سٹیبل ہیں, مطلب جو ہائپر ٹینشن کی دوائیں لے رہے ہیں, ہارٹ کی لے رہے ہیں, انجائنا کی لے رہے ہیں, اور اس دوران ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ بڑا اسموتھلی روزے رکھ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں, ہماری جو میڈیسن ہوتی ہے وہ صبح اور شام, تو اس کو سحر اور افطار بڑے آرام سے ہم کنورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایسے پیشنٹ جو ہارٹ فیلئر کے پیشنٹ ہیں, یا جن کو بار بار درد دل یعنی انجائنا کا درد ہو رہا ہو, یا سانس پھول رہا ہو, یا اور ملٹی ایشوز ہوتے ہیں, شوگر بھی ساتھ ہے, کڈنی ڈیزیز بھی ہے, اولڈ ایج ہے, ان کے لیے بار بار واش روم جانا یا بھوک لگنا, تو ایسے لوگوں کو ہم منع کرتے ہیں کہ لیکن کوئی کیا وہ اس جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ عشرہ جو ہے آخری, یہ تو مطلب 27ویں کا انتظار ہوتا ہے, لیلۃ القدر, ہر کوئی چاہتا ہے کہ چلو اس کے کم از کم طاق روزے جو ہیں وہ رکھ لیں. نہیں, وہ رکھیں ضرور. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر وہ ٹالریٹ کر سکتے ہیں تو رکھیں, لیکن دیکھیں ہمارے مذہب میں سختی نہیں ہے, اللہ نے جبر نہیں کیا والا اس پہ رکھا ہوا, تو لیکن اس میں جب گنجائش اللہ نے دی ہوئی آپ کو, تو اس کا وہ کفارہ ادا کر دیں, یا اس کو آلٹرنیٹ کر لیں, یا اگر نہیں رکھ سکتے, اگر رکھ سکتے ہیں تو ٹرائی کرنے میں حرج نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ضرور رکھیں. اچھا, جن لوگوں کی فیملیز میں مسئلہ ہے دل کے امراض کا, اور یہ موروثی طور پہ منتقل ہوتا ہے, اب یہ ریسرچ ہے کہ اگر والدین میں یا خاندان میں ہے تو آپ کو بھی اس کے چانسز ہیں, گڈ فیئر چانسز کہ آپ کو بھی ہو جائیں گے. کیسے بچ سکتے ہیں اس مسئلے سے, پھر کیسے پریونٹ کریں؟ دیکھیں, یہ بہت بڑا رسک فیکٹر ہے, یہ جو فیملی ڈیزیز ہے نا ہماری, تو ہم نے دیکھا ہے کہ جن فیملیز کے اندر یہ ڈیزیز ہوتی ہے, ینگ ایجز میں ہی ان کے اولادوں میں, مطلب 25 سال 28 سال 30 سال ویری کامن, تو ان میں ہارٹ اٹیک ہو رہے ہوتے ہیں وہ فیملی کی وجہ سے. لیکن اگر آپ پراپر اپنا چیک اپ رکھیں اینول بیسس پہ یا 6 منتھلی, اس میں ہوتا ہے کہ بیسیکلی جو مین ٹیسٹ ہیں, جس طرح آپ کو اپنا شوگر لیول پتہ ہونا چاہیے, آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہونا چاہیے, آپ کا کولیسٹرول لیول ہے, آپ کا جو اوبیسٹی ہے اس کو آپ مانیٹر کریں, آپ اس کو, ٹھیک ہے, ٹو بی آن دا سیف سائڈ ای سی جی, اور جو اپنے کارڈیالوجسٹ سے اگر رابطہ رکھیں, اور روزانہ 40-50 منٹ اگر واک کریں, اور ہیلدی کھانا کھائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. دیکھیں, احتیاط تو ضروری ہے, لازمی ہے, لیکن موت کا کوئی حل نہیں ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے, اس کا وقت معین ہے, جتنا مرضی آپ وہ کریں, لیکن اپنے طور پہ جو اپنی گائیڈنس ہے, اپنے کارڈیالوجسٹ سے انٹریچ رہیں. اگر کسی کو شوگر بلڈ پریشر ہو گیا ہے تو بر وقت میڈیسن وہ شروع کر دیں اپنے معالج سے. بالکل صحیح. اچھا, اور ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کیسے ہونا چاہیے, مطلب اگر آپ, اور کب سے شروع ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اگر کسی کو ہارٹ کی تکلیف ہو گئی ہے, انیشیلی وہ ہم پہ کہتے ہیں کہ انجائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز, جب دل کی شریانوں میں تنگی آنا شروع ہو جائے,
تو بیسیکلی جو یہ ایج سے تعلق ہوتا ہے اس کا یا اس کا تعلق ہمارے لائف سٹائل سے ہوتا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی تو مطلب ایج آج کل کے وقت میں رہی نہیں ہے. مطلب ہم نے دیکھا ہے 20s کے اندر لوگوں کو ہارٹ کی تکلیف ہو رہی ہے, ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, اور اپنا لائف سٹائل جو ون آف دا مین رسک فیکٹرز ہیں, یہ جو چلتے پھرتے نہیں ہیں, واک نہیں کرتے, کھانے پینے پہ ہمارا زور ہے, اور اسپیشلی جو ہمارا جنک فوڈ ہے اور جو ہائیلی رچ کیلریز اور کولیسٹرول رچ ڈائٹ ہم لوگ شوقین ہیں. آپ دیکھیں کہ ہر بندے ہی شوقین ہے, صبح ناشتے سے شروع کریں اگر آپ اپنا تو ہمارے حلوہ پوڑیاں اور سیری پائے اور مغز کلیجیاں, اور یہ ہر بندہ چلے ڈیلی اگر نہیں بھی ہے تو ویکنڈ کے اوپر لازمی طور پہ کوئی نہ کوئی بندہ. پھر دوپہر کو دیکھیں گھروں کے اندر ہمارے جو کھانے بن رہے ہیں, آئلز اور جو گھی استعمال ہوتے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے, وہ بالکل ایک تو 2 نمبر ہوتا ہے نا, ایک 10 نمبر ہوتے ہیں. ارے گھروں کے اندر آج کل پکوڑے سموسے گھر میں بھی بن رہے ہیں, وہ سارے بن رہے ہوتے ہیں, وہ ڈیپ فرائیڈ چیزیں ہوتی ہیں, پھر اوپر سے فیزی ڈرنکس ہیں, انرجی اور اگر آئل نہیں چینج اور آئل چینج کریں تو اتنی فرائنگ کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا اچھے گھی میں. نہیں اس میں دیکھیں آج کل کے وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو مین کلپریٹ ہے نا, جو مین دہشت گرد ہے ہارٹ اٹیک کے ریلیٹڈ, وہ آپ کا آئل اور گھی ہے. صحیح. اس کو میں سمجھتا ہوں اگر آپ بند کر دیں تو آپ کافی حد تک ہم اپنی اس ہارٹ ڈیزیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا اب یہ بتائیے, آپ انجائنا کے بارے میں بتا رہے تھے کہ انجائنا سے جی, انجائنا کا مطلب ہے کہ دل کی شريان, فرض کریں یہ اس کا کراس سیکشن میں نے آرٹری کا لیا ہے, تو اس کے اندر یہ کولیسٹرول اور جو ایتھیروسکلیروسس یا پلیک جس کو ہم, وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ شریان کو وہ تنگ کرنا شروع کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جب 50% تک بلاک ہو جائے تو سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. مریض کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں جب چلتا ہوں تو مجھے درد ہوتا ہے, رک جاؤں تو آرام ہو جائے. یہ پہلی پہچان ہے ہارٹ ڈیزیز کی, جس کو ہم انجائنا کہتے ہیں. اگر یہ مکمل بند ہو جائے اور ادھر کا بلڈ ادھر جانا رک جائے, اس کو کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا. اور شدید درد ہوتا ہے سینے میں, گھبراہٹ ہوتی ہے, پسینے میں بندہ شرابور ہوتا ہے, اور یہ درد سینے سے بعض اوقات یہ ادھر ریفرڈ ہوتا ہے بازو میں, لیفٹ بازو میں, یا نیچے پیٹ کی طرف یا بیک کی طرف. اور ایک عام آدمی بھی, لیمن بھی دیکھے تو وہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے مریض کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اچھا جی بالکل, یہ اتنا مطلب ٹپیکل سمٹمز ہوتے ہیں اس کے. اچھا, یہ اب کیا کرنا چاہیے جو آپ سمجھتے ہیں جو انجائنا کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہوں, پھر انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ اینجیوگرافی یا اینجیوپلاسٹی یہ اسٹیجز ہیں. دیکھیں انیشیل سٹیج پہ تو اس کی ضرورت نہیں ہے. جب انجائنا اور سمپل جو ہے اس میں آپ میڈیکیشن ہمیں دینی پڑتی ہے اور لائف سٹائل اپنا موڈیفائی کرنا پڑتا ہے. اس میں کچھ بیٹا بلاکرز ہیں, اینٹی انجائنل ہوتے ہیں, اینٹی پلیٹلیٹس ہوتے ہیں, ڈسپرین وغیرہ دیتے ہیں ہم تاکہ خون کلاٹ نہ کرے, اور لپڈ لورنگ میڈیسن ہوتی ہے جو کولیسٹرول وغیرہ کو کم رکھے. 2-3 قسم کی دوائیاں ہوتی ہیں, اور اس پہ عام طور پہ پیشنٹ سٹیبل ہو جاتے ہیں. اس کے باوجود, دوائی کھانے کے باوجود بھی اگر پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے, درد ہو رہی ہے, گھبراہٹ ہو رہی ہے, سانس پھولتا ہے, مجھے آرام نہیں آ رہا, تو میکسیمم کرنے کے باوجود بھی نہیں ہوتا تو پھر ایک سٹیپ آگے موو کرتے ہیں, آگے اس کی اینجیوگرافی کروائیں تو اس پہ پتہ چلے گا کہ ان کی شریانوں میں بلاکیج ہے, 1 میں ہے, 2 میں ہے, 3 میں ہے. اس پہ پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کی سٹنٹنگ ہونی چاہیے یا بائی پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک جسے کہتے ہیں کارڈیک اریسٹ, ایک بڑی کانٹروورسی تھیوری بھی ہے کہ پینڈیمک کے بعد سے, کووڈ کے بعد سے ہارٹ اٹیکس جو ہے اس کی ریشو زیادہ ہے. تو آپ کی بھی کوئی پریکٹس یا آبزرویشن میں ایسا آیا؟ اور یہ جو اچانک یہ جو دل ہوتا ہے, میسو کارڈیک اریسٹ جو ہوتے ہیں, جو مین کاز ہیں ڈیتھس ڈیو ٹو ہارٹ ڈیزیز کی, اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے؟ پتہ چلتا ہے بندہ ٹھیک ٹھاک تھا, اچانک اسے جو کارڈیک اریسٹ ہے نا, عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ سڈن کارڈیک اریسٹ, لوگ بیٹھے ہوئے کسی فنکشن میں, پارٹی میں, کسی کو کارڈیک اریسٹ ہوا اور آپ کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے بندہ اللہ میاں کے پاس چلا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ اچانک کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیں کوئی مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹ دا ایج آف 20 سال کی عمر میں ہماری باڈی کے اندر جو ہماری آرٹریز ہیں, شریانیں ہیں, ان کے اندر جو ہمارا جو ایتھیروسکلیروسس کا جو پروسیس ہے, جو پلیک ہم کہتے ہیں, اس میں ایک لیئر بننا, میں نے جس طرح بتایا نا کہ کراس سیکشن اگر آرٹری کا لیں تو اس کے اندر ایک یہ لیئر بن جاتی ہے, ایک تہ بنتی ہے, اور یہ تہ جو ہے نا 20 سال کی عمر میں اس کے اوپر بنتی ہے. پھر اس کے بعد جس طرح ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ہمارا لائف سٹائل صبح سے لے کر رات تک
آئل رچ مطلب ہمارے کھانے ہیں، دوپہر کو دیکھیں جنک فوڈ ہے، رات کو دیکھیں یہ فلاں کڑھائی ہے فلاں، آج کل دیکھیں یہ شنواری چلا ہوا ہے ایک جی وہ آپ اگر دیکھیں تو وہ اسی دمبے کی وہ جو ہوتی ہے چربی اسی کے اندر بناتے ہیں. صحیح. اس کڑھائی کو یقین کریں کہ آپ 10 منٹ اگر ویسے رکھیں آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا جم جائے گا. جمتا ہے نا. مزے کی ہے. نہیں مزہ تو آتا ہے لیکن اس کے نقصانات بھی بہت ہیں. صحیح. آپ کو لگتا ہے کہ شنواری کھانے والے لوگوں کو زیادہ؟ بالکل زیادہ ہے. میں آپ کو پروف کر کے بتاتا ہوں آپ کو. جی وہ دیکھیں اگر کچن میں دیکھیں جہاں پہ آپ لوگ کام کرتے ہیں تو کچن کے پیچھے چولہے کے پیچھے دیوار پہ دیکھیں تو آپ کا آئل گھی جمع ہوتا ہے سارا. ایگزاسٹ فین دیکھیں آپ، سیلنگ فین کالے سے وہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کا آئل اور گھی ایویپوریٹ کر کے جاتا ہے، وہ سارا جم جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ شنواری اور یہ چیزیں کے پی کے سے ہمارے پاس پیشنٹس بہت زیادہ آتے ہیں. اچھا. اور آپ کے گھر میں ڈائٹ وجہ ہے؟ سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے. صحیح. ٹھیک. تو ادھر سے یہ لوگ شنواری اور کڑھائیاں اور یہ نمکین بہت شوقین ہیں بہت زیادہ. ایون یہاں سے لوگ جاتے ہیں وہاں کھانے. یوزلی کہتے ہیں کہ خواتین کو ایک امیونٹی اللہ کی طرف سے حاصل ہے کہ ان کا ہارمونز کچھ اس قسم کے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کے کارڈیک اریسٹ نہیں ہوتا. لیکن مینوپاز کے بعد عموماً جو 50 سال یا اس سے اوپر کی خواتین ہیں 55 یا وہ چونکہ مینوپاز کے بعد ان کے ہارمونز ہیں ان میں بھی وہ جو ایک پروٹیکشن اللہ کی طرف سے ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو ان کو بھی ہارٹ اٹیک کا خدشہ ہوتا ہے. لیکن خواتین کو عادت اسی لائف سٹائل کی ہوتی ہے جس میں وہ چلی آ رہی ہوتی ہیں. آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ پھر کیا کرنا چاہیے مینوپاز کے ساتھ خواتین کو دل کے امراض سے بچنے کے لیے کیا ایڈجسٹمنٹ کریں؟ مینوپاز والا وہ چکر رہا ہی نہیں. ابھی ارلی اٹیکس خواتین میں بھی اسی طرح ہو رہے ہیں جس طرح مردوں میں ہو رہے ہیں. ریئلی؟ جی بالکل. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں خواتین سارا دن گھروں کے اندر قید رہتی ہیں. کچن بیسیکلی یہ بیماری جو ہارٹ کی ہے نا یہ بیسیکلی کچن کی بیماری ہے. یہ اچھا. کھا کے وہاں پہ سارا دن پکاتے ہوئے بھی لوگ خواتین ہماری کھا لیتی ہیں. جو بچوں نے بچایا کسی نے وہ بھی ضائع نہ ہو جائے تو وہ بھی کھا لیا. پھر کوئی ایکسٹرا وہ ایگزرشن نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں ہے. پھر گھروں میں بیٹھ کے اوور ویٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اوبیسٹی ان میں بڑی کامن ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے کسی کو شوگر ہوگی، کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا. تو کئی دفعہ کیونکہ میں بھی لاسٹ ایئر ریٹائر ہوا ہوں بے نظیر بھٹو ہاسپٹل، تو کئی دن یہ ہوتا تھا کہ وارڈ کے اندر ہماری خواتین زیادہ ہوتی تھیں ایز کمپیئر ٹو میلز. ریئلی؟ بالکل. سی سی یو کے اندر یہی ہم نے دیکھا پریکٹیکلی کہ خواتین میں ڈیزیز بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے، بڑھ گئی ہے. اب وہ والا نہیں رہا کہ ویٹ کریں گے. اور مطلب ابھی میں پرائیویٹ جہاں بیٹھتا ہوں میں کہ میرا کلینک پہ وہاں پہ بھی اکثر خواتین 30s کے اندر آ رہی ہوتی ہیں. ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ان کا ہارمون پروفائل نارمل ہوتا ہے؟ بالکل نارمل سب کچھ ہو. اچھا. بالکل. تو پھر آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایکسرسائز جو ہے یہ ہر ایک بندے کو ضرور ایک ڈائٹ کا کنٹرول کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی ڈائٹ ہے. تو 90% آپ کی جو ڈیزیز ہے نا وہ آپ کی ڈائٹ کے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. 90% آپ کا کچن اگر وہ کنٹرول کر لیں، آپ کھانا پینا ٹھیک کر لیں، اپنا ہیلدی کریں نا. یہ آئل اور میں بتا رہا ہوں گھی کو اگر کچن سے نکال دیں اور چینی کو اور جو یہ آپ کا نمک ہوتا ہے ایکسٹرا جو ریفائنڈ، یہ ریفائنڈ شوگر، ریفائنڈ سالٹ اور ریفائنڈ آئل، یہ تینوں ریفائنڈ ہے. ٹھیک ہے. ریفائنڈ کا مطلب ہے کہ اس کے اندر پروسیس کیا گیا ہے، کیمیکل ڈالے گئے ہیں تو اس کی اپنی غذائیت ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارا ہمارے لیے ڈیزیزز کا باعث بنتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس پہ قابو پائیں. بالکل ان 3 چیزوں پہ کنٹرول کریں. اچھا آپ کا جو طریقہ علاج ہے وہ کیسے ڈفرینٹ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی آپ مرض کو ہونے سے بھی روک سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی زیادہ اچھا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میرا کوئی اپنا طریقہ کار نہیں ہے. یہ انٹرنیشنلی ریکمینڈیڈ ایک ٹریٹمنٹ ہے جس کو EECP تھراپی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انہینسڈ ایکسٹرنل کاؤنٹر پلسیشن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو عام لینگویج میں نیچرل بائی پاس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایسے مریضوں کے لیے ہے جن کو بائی پاس ریکمینڈ ہوا ہو اور وہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہائی رسک پیشنٹ ہوتے ہیں ایج یا پھر کئی دفعہ پیشنٹ خود ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے نہیں کرانا. پھر ایج کی وجہ سے بھی کئی دفعہ 70+ چلے گئے ہیں ان کو بائی پاس وہ کہتے ہیں یار نہیں. پھر ساتھ ملٹی آرگن ڈیزیز چل رہی ہوتی ہیں. کسی کو شوگر ہے، کوئی بلڈ پریشر ہے، کڈنی ڈیزیز ہے، تھائرائڈ ہے، بیک ایک ہے، تو وہ ان کے لیے بھی یہ ریکمینڈیڈ ہے. پھر ایسے پیشنٹ جن کا
جو لیفٹ وینٹیکل ہے ہارٹ کمپرومائزڈ ہوتا ہے. اچھا. یعنی وہ ان کا ڈائلیٹ کر جاتا ہے, دل پھیل جاتا ہے ان کا نا. تو دل کی جو طاقت ہوتی ہے جس کو ہم ایجیکشن فریکشن کہتے ہیں وہ 20%, 25-30 رہ جاتی ہے جو 70 ہونی چاہیے. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی وہ ہائی رسک ہوتا ہے, مطلب کیبج, تو ان کے لیے بھی یہ مطلب ایسے پیشنٹ ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی ایک یہ تھراپی ہے, ایک مشین ہے جو امریکن ٹیکنالوجی بیسیکلی, اور یہ ارلی 90s کی انوینشن ہے, اب کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ارلی 90s کی انوینشن ہے. اس میں پیشنٹ جو ہے نا وہاں مشین کے ساتھ ایک کاؤچ پہ لیٹتا ہے, تو اس کی جو لوور لیگز ہیں اس پہ کچھ بیلٹس اور یہ جیکٹس باندھی جاتی ہے. یعنی نارمل فینومینا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو واک ایڈوائز کرتے ہیں, واک کیا ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بلڈ آپ کی باڈی کا جو نچلے لوور لمب سے موو کرتا ہے اوپر دل کی طرف آتا ہے. وہ کیسے کرتا ہے کہ یہ جہاں پہ جو ہمارے کاف مسلز ہیں جنہیں ہم پنیا کہتے ہیں, جسے اب دنیا سیکنڈ ہارٹ ہے. ویری گڈ, آپ کو تو اچھا بلا نالج ہے آپ کا. تو یہ ایز اے سیکنڈ ہارٹ کام کرتے ہیں. یہ کاف مسل جو ہے نا تو یہ کنٹریکٹ کرتے ہیں اور یہ بلڈ کو نیچے سے پش کر کے اور پھر تھرو پش اینڈ پل فینومینا یہ ٹورڈز ہارٹ پھینکتے ہیں. کیونکہ یہ پش کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ مختلف جگہ پہ ویلز ہوتے ہیں. پش کیا تو ویل بند ہو گیا, آگے یہاں سے بلڈ اوپر آئے وہ ویل بند ہو گیا, تو الٹیمیٹ یہ ہارٹ کے رائٹ وینٹیکل میں پہنچ جاتے ہیں, رائٹ ایٹریم رائٹ وینٹیکل. یعنی بیسیکلی ہمارا جو وینس ریٹرن ہے نا اس کو یہ امپروو کرتا ہے, اس کو انہینسڈ کرتا ہے. دیکھیں اس کا نام, تو ہارٹ تک پہنچتا ہے. تو جہاں پہ آپ کی آرٹریز میں بلاکیج ہے یا اس میں جہاں 10% یا 15% بلڈ جا رہا ہے تو اس کو یہ تقریباً 30% یہ ایکسٹرا بلڈ یہ ٹورڈز ہارٹ بڑھتا ہے, اور اس سے ہارٹ کی پرفارمنس اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. اور یہی کام جو ہے ایکسرسائز میں ہو رہا تھا جب ہم چل رہے ہوتے ہیں, جو چہل قدمی کہتے ہیں کہ کریں. نہیں, چہل قدمی اور چیز ہے. یہ جو واک ہم ریکمینڈ کرتے ہیں دیٹ از برسک واک. برسک واک کا مطلب ہے کہ ایک بندہ اگر 50 ایئرس کا ہے تو 220 میں سے اگر ایج مائنس کریں تو کتنا بچ گیا پیچھے 170. یعنی 170 اس کا ہارٹ ریٹ ہونا چاہیے جب بندہ برسک واک کرے. ٹھیک ہے, 170 چلے 10-20 اور یعنی 150 تک اس کا ہارٹ ریٹ ہونا چاہیے. وہ واک اس طرح کر رہا ہوتا ہے کہ جس طرح وہ دوڑ رہا ہے بندہ. اچھا, ٹھیک ہے, اتنا ہارٹ ریٹ آپ کو ہونا چاہیے, جو ممکن نہیں ہے. خاص کر جو کارڈیک پیشنٹ ہوتے ہیں جن کے ملٹیپل جوائنٹ کے ایشوز ہیں, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ مشین ان کو یہ سپورٹ کرتی ہے اور یہ مسلز کی کانٹریکشن ایسے کرتی ہے کہ وہ بلڈ. جی, جب وہ دیکھیں نا اس میں وہ جیکٹس باندھی, اس میں جب انفلیٹ ہوتی ہے تو اس میں ہوا بھری جاتی ہے, تو یہاں سے بلڈ کو یہ پش پہلے سکویز کرتی ہے اور پھر اس کو پش کرتی ہے ٹورڈز ہارٹ بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس دوران جب بڑھتی ہے تو وہ جو بلاکڈ آرٹریز ہوتی ہیں اس میں کچھ ہارمونز کچھ کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے نا کہ وہ ہارٹ کی پرفارمنس اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. ایک تو وہ ادھر سے وہ جو آرٹریز میں سے بلڈ جاتا ہے وہ تقریباً 30% ایکسٹرا جاتا ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ نے باڈی کے اندر کچھ ایکسٹرا شریانیں رکھی ہوتی ہیں, جس طرح مین جو ہماری آرٹریز ہے اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی کیپیلریز جس کو آپ کہتے ہیں, وہ کیپیلریز بھی جو ہے نا اس پروسیس کی وجہ سے ساری یعنی ہزاروں کے حساب سے ہوتی ہیں, وہ ساری اوپن ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک ایکسٹرا روٹ بن جاتا ہے جس کو ہم نیچرل بائی پاس کہتے ہیں. اور اس کی وجہ سے اور دیکھیں اس جو بلڈ آ رہا ہوتا ہے اس کے اندر صرف بلڈ نہیں ہے, ساتھ آکسیجن بھی آ رہی ہے, ساتھ نیوٹرینٹس خوراک بھی ہے اس کے اندر. تو اس خوراک کی وجہ سے جو ہے نا آپ کی جو ہے کیونکہ یہ جو وینز میں بلڈ ریٹرن ہوتا ہے یہ نان آکسیجنیٹڈ جو ٹاکسنز لے کے باڈی کے واپس آ رہا ہے, اور دین ہارٹ کے تھرو وہ مطلب ایریٹیڈ پھر بلڈ جو ہے وہ اوپر آکسیجنیٹڈ بلڈ آ کے سارا, اور وہ سارا اس سے یقین کریں ہمارے پاس ایسے کئی پیشنٹ آئے جن کو بائی پاس ریکمینڈ ہوا تھا اور وہ نہیں, اور اس سے وہ کمفرٹیبل ہو. ہم بات کرتے ہیں اس بارے میں مزید, لیکن ایک بریک کے لیے رکنا ہے, بریک کے بعد پھر ملتے ہیں.